ایک قابل ماں کی عظیم بیٹی زبیدہ آپا صرف ایک نام نہیں، ایک پہچان تھی. People would come and tell me, ماں جیسی بالکل نہیں ہے. امی was so beautiful, she was so well presented اور elegant سارا کچھ، اور میں بالکل ٹامبوائے. اور اسی ورثے کو آگے بڑھانے والی ایک سوچنے، سمجھنے اور نئے نظریوں کو جنم دینے والی شخصیت. اور وہ اس کے تالو کو چیر کے اس کے سر سے نکلتا ہے، اور وہ تڑپتی بھی آتی ہے بوٹ پہ، اور اس کو زندہ سکن کر کے پکا لیا جاتا ہے اور کھا لیا جاتا ہے. رائٹ؟ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فش کی ووکل کارڈز نہیں ہیں، وہ شور نہیں بجا سکتی. کیمبرج یونیورسٹی سے سرٹیفائیڈ ٹیچر ٹرینر، ہیڈ آف کنٹینٹ اینڈ اسٹوری ٹیلنگ ایٹ نٹشل کمیونیکیشنز، ڈائریکٹر ایٹ ہیریٹیج فاؤنڈیشن. I remember once in Antalya, وہ they said کہ you have to go for that chairlift because وہ Taurus mountains کے اوپر سے جاتی ہے and you have to see how beautiful they are. تو وہاں پہ وہ جب وہ ماؤنٹینز میں نے دیکھے تو میں نے کہا آپ اس کو پہاڑ کہتے ہو؟ آپ ہمارے پہاڑ آ گئے. ہم اس کو ٹیلے کہتے ہیں. آپ کی بات سے جو وٹ آئی انڈرسٹینڈ از آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ انجینئرنگ کریں، آپ کریں میڈیسن کریں، آپ تھیٹر کریں ساتھ انٹیگریٹ کریں. ہاں آپ تھیٹر کریں ساتھ، آپ ساتھ تھیٹر بھی. ہاں آپ ڈرامہ سمجھیں. ڈرامہ تو آوازیں ہیں نا، پچھلے ہزاروں سال کی آوازیں ہیں. اور مینٹور اور کاؤنسلر ایٹ کرن فاؤنڈیشن کی اڑان پروجیکٹ میں جہاں بھی ہیں لیڈرشپ ان کی شناخت ہے. ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ آدمی کیوں ظلم سہے جا رہا ہے، یہ کیوں نہیں جواب دیتا. ہک ٹریجڈیز کیوں بنائی جاتی تھیں؟ کیونکہ وہ ہک ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ سوچیں کہ یار یہ میں اپنے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. I will retaliate. تعلیم، ٹیچر ٹریننگ اور کلائمیٹ چینج کے میدان میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، جو کانفرنسز اور ویبینارز ہوسٹ کرتی ہیں، تھیٹر اور میوزک کی اہمیت کو سمجھتی ہیں. ایک سوچ، ایک آواز، ایک کہانی. میں نے ٹیچرز کو رلتے ہوئے دیکھا کہ ایک ہفتے کے اندر 30 40 پیریڈز پڑھانا، اتنی اسٹیک آف نوٹ بکس کی کریکشنز، پھر ٹیسٹ، پھر مارک. اس کو کوئی ٹائم نہیں ملتا انسان بننے کا بھی. ٹیچر بننا تو بہت دور کی بات ہے. میری آج کی مہمان شاہا طارق. السلام علیکم اینڈ ہیلو فرام دا پلیٹ فارم آف کیوریس کنورسیشنز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب علاؤدین. میرے ساتھ ہیں شاہا طارق. السلام علیکم ثاقب. آپ نے اتنی ساری تعریفیں کر دی ہیں کہ now I am bound to disappoint your viewers. I am very sure کہ ڈساپوائنٹمنٹ ہماری کنورسیشنز میں آ ہی نہیں سکتی. انشاءاللہ لیٹس. تو شاہا مجھے یہ بتائیں، آپ جب 16 سال کی تھیں تو آپ کیسی تھیں؟ یہ ایک اسٹینڈرڈ کویشچن ہے، میں اپنے ہر گیسٹ سے پہلا سوال یہی کرتا ہوں. 250 سال گزر گئے اس بات کو. اتنے پیچھے دیکھنا پڑے گا. ثاقب, I was not what I am today. I was rather shy, underconfident. Really? اور کیونکہ انگریزی کمزور تھی تو بہت گھبراتی تھی مجمع سے یا کسی غیر سے بات کرنے سے. اردو بہت اچھی تھی تو ریڈنگ بہت کرتی تھی، اور یہ کانفیڈنس کی کمی تھی، اس ڈیفینیٹلی کمی تھی. اور یہ بہت اسٹرینج بات ہے کیونکہ میرے ابا نے مجھ پہ بہت اٹینشن دیا تھا، بہت مجھے سپورٹ کرتے تھے، اور وی ہیڈ اے ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ. اینڈ امی آف کورس بینگ امی، اینڈ دین مائی فیملی. آئی مین اٹ واز لائک اے ٹریجر ٹروو آف ریسورسز، آف لرننگ، آف انلائٹنمنٹ، آف کریٹیوٹی. تو اس میں شاید مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اینڈ وہ چیز شاید پلے کرتی تھی. لیکن آئی تھنک وتھ ٹائم اینڈ ان اے اسپین آف سے 3 to 4 years میرا کالج میں آنا اور وہ کالج کے 4 سال، آئی تھنک دیٹ پیوٹڈ، وہ چینج ہوا. اور اس میں ایک بہت زیادہ ہاتھ، ٹو بی ویری آنیسٹ، از کہ انگریزی پہ عبور آ گیا. کانفیڈنس میکنگ میں مجھے اندازہ ہوا کہ زبان کی بڑی اہمیت ہے. شاید ہمارے جیسے معاشرے میں جو obsessed ہے انگریزی کے ساتھ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ یہ انگریزی کتنا اچھا بولتا ہے یا بولتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت دفعہ اس میں اتنی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم صحیح ٹیلنٹ کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں. ہم ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی زبان کیسی ہے، اور وہ اصلی ٹیلنٹ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اینڈ اٹ از اونلی ناؤ ان دا 21st century کہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹیلنٹ ہے کیا چیز، اسکل سیٹ کس کو کہتے ہیں،
ٹیکنیکلٹی کیا ہے, ٹیکنالوجی کیا ہے. سو سم ہاؤ آئی تھنک فار دا فرسٹ ٹائم میری زندگی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ جو ایک کمپلیکس حاوی تھا کہ کتنی اچھی زبان آپ بولتے ہیں, وہ تھوڑا سا کہیں جا کر بیلنس ہو رہا ہے ایک اسکل سیٹ کے ساتھ. ہاں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس ابھی بھی بہت کم ہے. یعنی لیڈرشپ رول میں ابھی بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کی انگریزی بہت اچھی ہو, تاکہ اگر وہ اسٹیج پہ کبھی کھڑا ہو کے تقریر کرنی پڑ جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ الٹی سیدھی بات کر دے. حالانکہ ڈزنٹ میٹر, وہ اردو میں اگر بات کر لے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. اب نہیں ہے ایسا کوئی, مجھے لگتا ہے اب نہیں ہے. اب میں جیسے ٹیڈ ایکس پلیٹ فارمس دیکھ رہی ہوں, بہت لوگ انگریزی بول رہے ہیں لیکن ایکسنٹ بھی ہے, غلطیاں بھی ہیں, چیزیں, ان کی اسٹوری زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اوکے, اینڈ پلس وی ہیو آل دیز ٹرانسلیشن ٹولس. ہر زبان چیٹ جی پی ٹی ٹرانسلیٹ کر کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ. تو وہ جو ایک زبان کا ایک پیڈیسٹل تھا, لیڈرشپ پوزیشن میں ابھی بھی ضروری ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کے دل کو موہنا ہے. یو ہیو ٹو ٹرن دیم اراؤنڈ. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ انلیس یو آر اے کمیونیکیشن ایکسپرٹ؟ جب تک بات کرنا نہیں اچھی طرح آئے گی, کیسے دوسرے کے دل تک بات پہنچاؤ گے؟ ہے نا. تو باقی جو لوگ ہیں وہ مجبوری سے آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ بیکاز آپ کو وہ کام آتا ہے یا ان کو اس کام کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کو لیڈر بننا ہے نا, تو آج بھی کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. رائٹ. اچھا مس, آپ کی جو والدہ کا امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ وہ ایک ایمینس, یعنی میرا یہ خیال ہے کہ شاید بہت کم لوگ ہیں جن کا ایسا امپیکٹ ہے جو زبیدہ آپا کا تھا. یہ آپ کے لیے کبھی یعنی آپ نے اس کا پریشر فیل کیا ہے کہ ایوری بڈی اسٹارٹس کمپیئرنگ کہ آپ کے اندر بھی وہی ساری کوالٹیز اور وہی سارے ایٹریبیوٹس ہوں گے جو ان کے اندر تھے, یا یو تھنک کہ نہیں, آئی مین یو انجوائڈ اٹ؟ ثاقب, پتہ ہے امی کے جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ امی کتنی بڑی چیز تھی. گھر میں رہتے ہوئے شاید نہیں ہوتا نا, جب آپ بچپن سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ وہ ویلیو نہیں کر پاتے, بیکاز آپ کو تو گٹھی میں مل گئی, آپ کو تو لیگیسی مل گئی نا. صحیح. تو اور مزے کی بات یہ کہ امی بھی انگریزی سے بہت گھبراتی تھیں, اور اگر ہمارے ابا یونیلیور میں تھے تو جب انگریزوں کی دعوتیں وغیرہ ہوتی تھیں تو امی وڈ میک شیور کہ مجھے خبردار کسی انگریز کے ساتھ بٹھایا تھا. بٹ شی مینیجڈ. لیکن ہاں, آئی گریو اپ ود دس. پیپل وڈ کم اینڈ ٹیل می, ماں جیسی بالکل نہیں ہے. امی واز سو بیوٹیفل, شی واز سو ویل پریزنٹیڈ اور ایلیگنٹ, سارا کچھ, اور میں بالکل ٹومبوائے. تو بالکل یہ ہوتا تھا, بالکل ہوتا تھا, اور بہت عرصے ہوا. اور آئی تھنک لیٹلی نہیں ہو رہا, مگر بہت عرصے ہوا. لیکن انیشلی اٹ واز کائنڈ آف تھوڑا سا پریشان کر دیتا تھا. لیکن بعد میں آئی اسٹارٹیڈ انجوائنگ اٹ بیکاز آئی کائنڈ آف بیکیم شیور آف ہو آئی واز. یہ بہت ضروری ہوتا ہے, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں نے پھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہی کرنا شروع کیا کہ انڈرسٹینڈ ہو یو آر اینڈ انجوائے دیٹ. بیکاز ہر کوئی تو ایپل نہیں ہے, ہر کوئی انار نہیں ہے, ہر کوئی اورنج نہیں ہے. ایک بڑا اچھا یہ رائٹر ہے انڈین, دیو دت پٹنائک, بہت زبردست اسٹوری ٹیلنگ کرتا ہے. اور اس نے یہ کہا کہ ایک اورنج ٹری کا اپنے اورنج کی حیثیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ اس کمپلیکس میں نہیں رہ سکتا کہ وہ مینگو ٹری بنے گا, یو نو, اینڈ کیونکہ وہ بنے گا ہی نہیں. اور اس میں اس دوڑ میں وہ اپنی اورنجنس کو بھی کمپرومائز کر دے گا. So it is very crucial for us to understand individually who we are and what are our strengths. ہم کیا کر سکتے ہیں irrespective کہ وہ دوسرا کیا کر رہا ہے. اور آئی تھنک اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ باہر والے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, وہی سوچیں گے باہر والے. ون پوائنٹ آف ٹائم شاید اگر ہم سیٹسفائڈ ہیں تو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. سو وی ہیو ٹو بی انٹرنلی کنٹینٹڈ. ایبسلیوٹلی. جتنے بڑے گریٹ ٹیلنٹس نکلے ہیں ہسٹری میں, جینیسز گزرے ہیں, ان کو اس سے پریشانی نہیں تھی کہ دوسرا کیا سوچتا ہے. They knew who they were and what they wanted to do. Exactly. And they did it. چاہے پریشانی میں رہ کے کیا, اسٹرگل کر کے کیا, لیکن کیا. ان کی آرٹ ابھی تک میوزیمز میں لگی ہے, ملینز آف ڈالرز میں بک رہی ہے. ان کی زندگی میں تو ایسے ملین کا شاید ان کو لفظ بھی نہیں پتا تھا. You know what I mean? یا کتابیں ہیں, یا فلسفے ہیں, یا ٹیکنالوجی ہے, انوینشنز ہیں,
ان لوگوں کی زندگیاں آسان نہیں تھیں, بٹ دے نیو ہو دے ور, اینڈ دیٹس واٹ میڈ اٹ ورتھ وائل. سو مس, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹیچر ٹرینر ہیں, رہی ہیں آپ لوگ, میں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے, اینڈ یعنی آپ کی لیڈرشپ میں آئی ریئلی انجوائڈ مائی ٹائم دیر. تو سو ڈڈ آئی. سو مس, یہ مجھے سمجھائیں, ہمارے بچے ہسٹری کے ایسے سبجیکٹ سے بہت دور بھاگتے ہیں, دے فائنڈ اٹ ریئلی ریئلی بورنگ, اینڈ آپ ہسٹری بھی جانتی ہیں اور آپ اسٹوری ٹیلنگ بھی جانتی ہیں. کیا خیال ہے, ان کا کوئی کمبینیشن بنایا جا سکتا ہے؟ اور مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا تھا جب میں تم لوگوں کی فزکس کی کلاس میں بیٹھتی تھی. یو نو وٹ آئی مین. ابھی ایک جاوید اختر صاحب کا انٹرویو آ رہا تھا, اس پہ ان سے کسی نے یہی سوال پوچھا کہ آج کل کی زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی, اتنی سائنس, اور اس میں ہسٹری, لٹریچر, سوشل سائنسز کی کیا اہمیت ہے, کوئی کیوں پڑھے یہ سب کچھ. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم موسٹ پیسفل ایکٹیویٹی سوچ لو تو وہ ہوگی کہ ایک آدمی ایک کشتی پکڑ کے جھیل میں بیٹھ کے رو کر کے جائے, اپنا وہ ڈالے, فش لائن ڈالے, مچھلی پکڑے, اس کو پکائے, کھائے, اور واپس آئے, کشتی کو لگائے کنارے سے, اور یو نو ود دا سن سیٹ. So fishing is still considered one of the most peaceful, one of the most calming activities to do. And a lot of people do this, right? He said, isi peace کی پکچر کو فلپ کرو اور مچھلی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچو کہ وہ آتی ہے اور ایک ہوک لٹکا ہوا ہے جس میں اس کا کھانا ہے, اور وہ اس کے تالو کو چیر کے اس کے سر سے نکلتا ہے, اور وہ تڑپتی بھی آتی ہے بوٹ پہ, اور اس کو زندہ اسکن کر کے پکا لیا جاتا ہے اور کھا لیا جاتا ہے, رائٹ. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فش کی ووکل کارڈز نہیں ہیں, وہ شور نہیں بجا سکتی. لٹریچر, ہسٹری, سوشل سائنسز معاشرے کی ووکل کارڈز ہیں. اگر ان کو نہیں سمجھا گیا اور ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا گیا تو معاشرہ ختم ہو جاتا ہے, اس کی ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں. دیٹ از وائی دیز سبجیکٹس آر امپورٹنٹ, اینڈ دیٹ از وائی پیپل لائک یو نیڈ ٹو انشور کہ دیر از اے بٹ آف ہسٹری اینڈ دیر از اے بٹ آف لٹریچر in your physics and in your math. Yes. And there should be a lot of storytelling. Absolutely. کہانی, میجک کی اسٹوری ٹیلنگ ہے. Exactly. So آپ کی بات سے نا now I can relate. So میں نا بچوں کو جب کرنٹ پڑھاتا ہوں, so اس کے اندر ایک ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یار اس بندے نے نا ایکسیڈنٹلی یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے کیا, the whole thing becomes a very different experience for them. جب ان کو آپ ایسے پڑھائیں جی یہ کرنٹ ہے, یہاں سے یہاں فلو کرتا ہے, it's just a fact, it's just a boring fact for them. But when it comes to یار اس بندے نے یہ کر رہا تھا اور اس کو ایک سٹوری ہم نے بنا کے کہہ دیا, اس نے ایک دم ایکسیڈنٹلی آبزرو کیا, یہ نیڈل ڈیفلیکٹ کی, اس نے کہا یار یہ کیا ہوا, اینڈ دین اٹ بیکمز لائک اچھا سر پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا, اینڈ سر اس نے پھر ایکسپیریمنٹ کو کیسے ویریفائی کیا, اینڈ دین اٹ بیکمز اے انٹائرلی ڈفرنٹ ایکسپیرینس فار دا کلاس ٹو ہیئر ٹو دیٹ اسٹوری. سو آئی تھنک اچھا مس تو مجھے بتائیں کہ میں نے جب ہسٹری پڑھی تھی اپنے اسکول میں, انفارچونیٹلی ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو مائی ٹیچرس, آئی فاؤنڈ اٹ ویری بکاز میرے لیے قائد اعظم کے 14 نکات تھے جو مجھے یاد کرنے تھے, اور مجھے بس یہ پڑھنا تھا کہ جی ان صاحب نے یہ کیا, ان صاحب نے یہ کیا. سو ڈو ٹیل اس کہ اب اس کو کیسے پڑھایا جائے تاکہ بچوں میں انٹرسٹ تو ہو ہسٹری کو جاننے کا. دیکھو ہسٹری جو ہوتی ہے, تم نے پاکستان اسٹڈیز کی ریفرنس دیا کہ ہمارے ملک کی فریڈم موومنٹ کی ایک ہسٹری ہے جو کہ اسٹرکچر کر دی گئی ہے فرام 1857 to 1947 and then from 1947 to present. تو بچوں کو ایک کانٹیکسٹ دے دیا گیا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاں یہ پرابلمس تھے, اس لیے ہم نے جنگ آزادی کی لڑی اور ہم نے اپنا ملک بنا لیا. لیکن اگر ہم اسی زمانے کی باقی ہسٹریز کو نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ لیٹ 19th سینچری میں اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا تھا, یہ موومنٹس کیوں سٹارٹ ہو رہی تھیں, سیلف اویئرنیس کی بات کیوں ہو رہی تھی, لوگ کیوں یہ بات کر رہے تھے کہ میرا حق مجھے دو, ہیومنزم کی جو فلسفہ رینیسنس لے کر آیا یورپ میں وہ یہاں پہ سیپ ان کیوں ہو رہا تھا, انڈیویجویلٹی کی بات ہو رہی تھی نا. تو یہ اس کی رائز کو سمجھنا ضروری ہے. جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اوکے, یہاں پہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ اب
جاگ رہی ہے. اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی بادشاہوں کا زمانہ گیا, اب ہماری آواز سنو, کیونکہ 1857 کے بعد بادشاہ تو گئے, اب انگریز ملکہ ہے وہ دور بیٹھی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہماری آواز سنو. تو جب ان کی آواز سنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں. سر سید جیسے لوگ بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. سر سید کی کتابیں بڑی زبردست ہیں اور ہمارے اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی, چاہے وہ ان کے ایسیز ہوں, چاہے وہ ان کے خطبات احمدیہ ہوں, چاہے وہ ان کے ریفلیکشنز ہوں, چاہے وہ آثار السنادید ہو جو انہوں نے ہسٹری ڈاکیومنٹ کی ہے سب کانٹیننٹ کی, وہ ہمارے اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی. کیوں نہیں پڑھائی جاتی بھائی؟ ایک اتنا بڑا فلسفی جس کو انگریز بھی سر کہہ گیا, اور اتنا بڑا رائٹر, اتنا بڑا ایجوکیشنسٹ علی گڑھ یونیورسٹی انہوں نے بنائی, اور ماڈرن ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہندوستان میں لے کر آئے مسلمانوں کے لیے. تو ان کو آپ نے کیوں نہیں پڑھایا؟ ایک سرسری سا ان کا ذکر آتا ہے, یا کبھی کبھار شاید ان کا ایک آدھ مضمون آ جاتا ہے. پہلی غلطی ہو جاتی ہے. اقبال کا جو فلسفہ ہے خودی کا, خودی کو کر بلند اتنا, ہر کسی کو یہ مصرع آتا ہے, کسی نے سمجھنے کی کوشش کی؟ سیلف کس چیز کو کہتے ہیں, ہے نا؟ جب آپ سیلف کی بات کرتے ہیں تو آپ ویلیوز کی بات کرتے ہیں, آپ کیریکٹر یا کردار کی بات کرتے ہیں. تو بچوں سے یہ بات تو کوئی نہیں کرتا. حد میں حد ان کو کوئی نظم رٹوا دیں گے یا اس کی تشریح کروائیں گے جو بچہ رٹ کے لکھے گا. تو جو یہ اگین میں پٹنہ ایک کو کوٹ کروں گی, بڑا مجھے آج کل فیوریٹ لگ رہا ہے. وہ ایک لفظ ہندی کا استعمال کرتا ہے, درشن. وہ کہتے ہیں عام طور پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کے درشن ہوئے, فلاں کا یہ ہوا. کہتے ہیں درشن کے معنی دیکھنے کے نہیں ہیں, درشن کے معنی ہے انسائٹ لینا, ٹو ٹرولی انڈرسٹینڈ واٹ اٹ مینس. تو ہم لوگ ٹرولی انڈرسٹینڈ کرنے سے قاصر رہے. مطلب ہم لوگ اس لیے قاصر رہے نا کیونکہ ہمیں سکھانے والے قاصر رہے. ٹھیک ہے, اب تو ہم سکھانے والے ہیں نا, ہاں اب ہم سکھا دیتے ہیں. ہمیں یہ شکایت رہی نا, تو لیٹس برج دس گیپ ناؤ. ہم سکھاتے ہیں نا کہ خود ہی کو سمجھو بھائی, شعر تو خود بخود یاد رہ جائے گا. لیکن ان کا فلسفہ خود ہی کا ہے, ان کا فلسفہ عالم کا ہے, عالم اسلام کا ہے. وہ کمیونٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ ایک ورلڈ کی بات کرتے ہیں, ہے نا. تو اقبال کی شاعری میں بہت سارے ہڈن میسیجز ہیں اباؤٹ ہاؤ ٹو بی اے اسٹرانگ پرسن. وہ تو اللہ تعالیٰ, وہ تو شکوہ جواب شکوہ پہ تک چلے گئے. تو اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ آر اون گریٹس فرسٹ. پہلے ہم ان کو تو سمجھ لیں کہ وہ کیا رہے تھے بفور وی ڈیلو انٹو فریڈم ہسٹری. مولانا محمد علی جوہر بہت ہی قابل آدمی, بہت زیادہ قابل آدمی, خلافت موومنٹ چلائی. اس موومنٹ کا سر پیر مجھے کبھی اپنی ہسٹری بک سمجھ پڑھ کے تو نہیں آیا کہ کیوں ایسا کیوں کر رہے تھے. جب ترکی کو خود آزادی چاہیے تھی تو کیوں کیلیفیٹ کے لیے لڑ رہے تھے؟ تم نے کبھی سوچی یہ بات؟ لیکن کیوں لڑ رہے تھے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت ورلڈ وار ہو رہی ہے. اور خلافت کی ڈاؤن فال کے معنی تھے کہ آپ کے ہاتھ سے جیروسلم بھی گیا اور باقی دونوں ہولی سٹیز بھی گئے. وہ خیر وہ تو اللہ کا شکر ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہی آ گئے. لیکن یو ہیو ٹو سی دا گلوبل ڈائنامکس ٹو ٹرولی انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ آف اینی گیون موومنٹ, اینڈ دیٹ از وین دا چائلڈ ول بی ایبل ٹو کویسچن. کبھی بھی اپنے لیکچر کی انٹرسٹ کو مارک کرنا ہو تو دیکھو بچہ سوال کتنا پوچھ رہا ہے, اور جن کلاس رومز میں سوال ڈسکریج کر دیا جاتا ہے وہاں پہ آپ لرننگ کے انٹرسٹ کو ختم کر دیتے ہیں. میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اپنے سارے لسنرز سے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور جو آپ کو لگتا ہے اس پہ کامنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو اور بہتر بنا سکیں اور بہتر گیسٹ کو انوائٹ کر سکیں. اچھا, تو مس آپ نے لیڈرشپ رول میں بہت سارے اسکولز میں پڑھا, اینڈ یہ میں ٹاپ ناچ اسکولس کی بات کر رہا ہوں, کالجز کی بات کر رہا ہوں نا, جیسے ایلیٹ کہتے ہیں جہاں پر آتی ہے ہماری پڑھے لکھے بچے جہاں پر کہتے ہیں آتے ہیں. یو تھنک اوور آل ہمارا جو سسٹم ہے اسکول اور کالجز کا وہ جسٹس کر رہا ہے؟ ثاقب دیکھو رزلٹس تو اچھے آ رہے ہیں پاکستان کے, چاہے وہ کیمبرج کے ہوں, چاہے وہ آکسفورڈ کے ہوں یا میٹرک کے ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا رزلٹ سکسیس ریٹ ہے؟ دیٹ از دا کویسچن وی نیڈ ٹو آسک آور سیلوز, بیکاز رزلٹ تمہیں اور مجھے دونوں کو معلوم ہے کس طرح آتے ہیں. بالکل. جو بچے رٹ لیتے ہیں,
جو بچے دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ ایک سوال کو بار بار لکھنے میں, تو اس سے سمجھ اور انجوائمنٹ کا تعلق کم ہوتا ہے, زیادہ تر ہارڈ ورک کا تعلق ہوتا ہے. کچھ لک بھی ہوتی ہے, بیکاز وی آل نو کچھ بچے سارے سال کچھ نہیں کرتے, ریزلٹس اچھے آ جاتے ہیں, اور کچھ بچے جو ہمارے ایکسپیکٹڈ اے اسٹارز ہوتے ہیں وہ بی لے کے سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مس بی کیسے آ گیا. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایز اے لیڈر مجھے بہت زور سے یہ احساس ہوتا رہا, اور ابھی بھی ہوتا ہے, ایجوکیشن اسٹل اے پیشن. آئی اسٹل والنٹیئر ود ٹرسٹ بیسڈ اسکولس, کہ ہم نے اپنے سسٹم کو اسٹرکچر نہیں کیا ہے. ہم باہر کے سسٹمس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کو کھینچ تان کے اپنے فٹ میں لے کے آتے ہیں, اپنے خانچے میں ڈال دیتے ہیں اس کو, حالانکہ وہ ہمارا ہے نہیں. ہاں, ہمارے بچوں کی انٹیلیجنس لیول دوسری ہے. ہمارے بچوں کی ایموشنل لیول بہت ہائی ہوگی. ٹوائن بی کی ہسٹری پڑھو تو ہمیں کہتا ہی ہے کہ جذباتی قومیں ہیں ساری. سو ساری عمر پیسے جمع کر کے چھتری خریدتے ہیں اور بارش کے دن دوست کو دے دیتے ہیں. that's who we are. So he says مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جب ایک انٹرنیشنل سلیبس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم اپنے بچے کی اسٹرینتھ کو ایک شیلف پہ سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. میتھ کو لے لو, کنڈر گارڈن اپ ٹل گریڈ 3 حلوہ چلتا ہے میتھ, ہر بچہ آرام سے کر رہا ہے, کوئی اتنا ٹینشن نہیں ہے. گریڈ 4 and 5 میں یو ول اسٹارٹ سیئنگ بچہ بیکمنگ پریشان اینڈ دا پیرنٹس رننگ فار ٹیوشنس. ٹھیک ہے, 6 میں ہم سلیبس ڈی لگا دیتے ہیں, ایک خوفناک ترین اتنی موٹی کتاب. تو بچہ اور ٹیچر دونوں کی ٹینشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں سے, اور ماں باپ بیچارے بالکل پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس سبجیکٹ کو کیسے ہینڈل کریں. یہ بہت سارا سلیبس آ جاتا ہے. تو وہ بچہ جو آلریڈی گریڈ 4 سے اسٹرگل کر رہا تھا ایون بارڈ ماس کانسیپٹس میں, وہ 6th میں اتنی موٹی کتاب دیکھ کے تو ویسے ہی دل چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ میرے بس کا کام ہی نہیں ہے اب. اور فیکٹس بھی یہی بتاتے ہیں کہ دیر از اے گریٹر پرسنٹیج آف کڈس جن کو گریڈ 6 میں آ کے میتھس بہت بری لگنے لگ جاتی ہے اور وہ انڈر پرفارم کرنے لگتے ہیں. ایگزیکٹلی. جی, اب جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, میں تمہیں بتایا کہ میرا بھتیجا ایز اے فٹ بالر, اس نے مجھے کہا کہ پھپھو میتھ مجھ سے نہیں ہو رہی, اور یہ گریڈ 6-7 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا یہ رامس, یو آر اے فٹ بالر, تم تو ہر وقت کک مارتے ہوئے اپنے اینگلز بنا رہے ہو کہ یہ 70 پہ ماروں, یہ 30 پہ دوں, یہ 120 چلا جائے گا یہ. تو he said, پھپھو I never thought of it like that. So I said کہ your mind is tuned in for mathematics. It's just a fear. And mashallah سے he started AC. اس کو بات سمجھ آ گئی کہ اٹس اے یونیورسل لینگویج میتھمیٹکس, اور ہر چیز کے اندر ہے ثاقب. اس اینگل میں بھی ہے, اس میز میں ہے, اس مگ کے سائز میں ہے, ہر چیز میں فزکس اور میتھ گھسی ہوئی ہوتی ہے. اس کمرے میں, اس بلڈنگ میں, آرکیٹیکچر, آرٹ, تم کوئی سبجیکٹ کو ہاتھ لگاؤ اس کے اندر میتھمیٹکس ہے. سوشیولوجی پڑھنے جاؤ گے تو اسٹیٹس اور ڈیٹا جمع کرتے شروع کر دو گے. دنیا میں کوئی سبجیکٹ اٹھا لو, میتھ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تو میتھ آپشنل کیسے ہو جاتا ہے ہائی اسکول کے بعد؟ اس کو تو کمپلسری رہنا چاہیے, اور ہمارے بچوں کو ڈراپ ہی نہیں کرنا چاہیے میتھ اور فزکس. یہ تو انتھنکیبل ہے کہ آپ کیمسٹری, فزکس اور میتھ سے ڈرنا شروع ہو جائیں. وائی؟ But do it with social sciences. Why تو this is a big question now. Why? دیکھیں, ایک تو جو ہم نے فگر آؤٹ کیا کہ وائی کی بہت وجہ ہے کہ ہمارا کریکولم, آئی تھنک وہ ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہوا ہے کہ اس کو پڑھانے کا ایک میتھڈ ہے, اور ہر ٹیچر کو ایسا لگتا ہے کہ اس میتھڈ کو فالو کرو گے تو گریڈ آ جائے گا, اور بس پھر ہم سب نے وہ ایک فارمولا پکڑ لیا ہے اور ہم گریڈ دلا دیتے ہیں, اور جب گریڈ آ جاتا ہے تو ہر کوئی خوش ہے, بچہ بھی خوش ہے, پیرنٹس بھی خوش ہیں, بٹ اس کا جو آؤٹ کم ہے لانگ ٹرم کے اندر وہ کتنا افیکٹو ہے یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا, اور میں خیال میں ہم شاید سوچیں گے بھی نہیں, کیونکہ جو بچہ نہیں سوچو گے کیونکہ دنیا بدل رہی ہے. دنیا تو بدل رہی ہے, ہم بدل رہے ہیں, یہ ہمارے جو بدلے ہوئے بچے ہیں سارے, یہ تو سارے جا رہے ہیں باہر. یہاں تو کوئی رکنا ہی نہیں چاہتا نا بچہ, تو وہ بدلنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں رہیں گے تو بدلیں گے نا. ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں ثاقب, میں تو اپنی لائف میں بھی دیکھا ہے, ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے. بچوں کو یہاں پہ اٹریکشن نظر آنی چاہیے رکنے کے لیے. سمجھنے والے, لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں ایسی کوئی اٹریکشن نظر آ رہی ہے یا ہوگی؟ امید پہ دنیا قائم. میں یہ نا فیکٹ شیئر کرتا ہوں, یقین کریں آپ, میں تقریباً 700-800 بچے پڑھاتا ہوں ہر سال. میں نے ایک سروے کنڈکٹ کیا اپنی ہر کلاس میں, اور میں نے بچوں سے پوچھا کہ ہاؤ مینی آف یو وانٹ ٹو اسٹے ان پاکستان اور کنٹینیو ود یور ایجوکیشن ان پاکستان اینڈ آل.
میں آپ کو ایک امیزنگ فیکٹ بتاؤں, ایک نے بھی نہیں کہا مجھے کہ مجھے پاکستان میں رہنا ہے, اور جس نے کہا نا مجھے رہنا ہے وہ اس نے مجھے یہ کہا کہ سر مجھے پاکستان میں اس لیے مجبوراً رہنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی ریسورسز نہیں ہے کہ میں باہر جا سکوں, اپرچونیٹیز نہیں ہے, اسی لیے شاید مجھے یہاں رہنا پڑے, جانا تو میں بھی چاہتا ہوں. اور آپ یقین جانیے, I deal with teenagers all the time, nobody wants to stay here. This is alarming. ہاں, اینڈ آئی تھنک اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ریلیونٹ انوائرمنٹ کی کمی ہو گئی ہے. بالکل. جب آپ باہر جاتے ہیں نا تو آپ کو انسیکیورٹی کو کمبیٹ نہیں کرنا پڑتا. ہمارے یہاں لوگوں کے اندر انسیکیورٹی بہت ہے کہ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں, وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں, انہوں نے ایسے کیوں کر دیا. باہر یہ نہیں ملتا. باہر ہر کوئی اپنے کام میں بہت سیکیور ہے, ان کو پتہ ہے ہمیں یہ آتا ہے, اور اگر کسی اور کو بھی یہ آتا ہے تو ایکسلنٹ, یو نو, 2 better than 1 والی کہانی. تو آئی ایم شیور پالیٹکس ہوگی کسی لیول پر, بٹ جنرلی لرننگ انوائرمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے وہاں پہ, کیمپسز میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی. تو آئی تھنک بچے فلرش بہت کرتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میرے جو بچے ٹرکی گئے, اور ایک اسپیشلی میرا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے, اینڈ ہی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو ورک ایٹ سرن آن سیٹلائٹ بیٹریز. اینڈ وہ سائکلوٹران پہ کام کر رہا ہے, وہ اس پہ کام کر رہا ہے, یو نو انتھنکیبل تھا کہ وہ اگر یہاں رہ جاتا تو اس کو یہ اپرچونیٹیز ملتی. لیکن اس طرح کی بہت سی کہانیاں ہیں. اگریڈ, آئی اگری ود یو دیر. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا جس حساب سے شرنک ہو رہی ہے اور کنیکٹیوٹی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, تو شاید فیوچر میں اب ضرورت, ویسے بھی بہت ساری اب ایسی کہانیاں نظر آتی ہیں کہ جیسے یہاں بیٹھ کے میں امریکہ کے لیے بھی کام کر دوں گی, میں جرمنی کے لیے بھی کام کر دوں گی, and the kind of comfort that I have here, I will not find it anywhere else in the world. So probably that is one factor جو ہمارے اپنی تہذیب کا فیکٹر ہے کہ خاندان والے اور لوگ, and you know how چھوٹی سی بھی کوئی بات ہے تو پورے گھر والے جمع ہو جاتے ہیں. میں فونز اٹھاؤں تو مجھے پتا ہے تم بھی ایکسیسیبل ہو, فلاں بھی ایکسیسیبل ہے. باہر تو یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں نا. تو جو ہماری سوشل لائف یہاں ہے, جو ہمارے کنیکشنز یہاں ہیں, تو پاکستان کی اسٹرینتھس بھی بہت ہے نا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو آئی تھنک بچوں کو جب یہ چیزیں ویلیو کرنے لگے ہیں نا کہ ہاں اب تو ہم کچھ بن گئے, تو اب لیٹس موو دیر, ورک فار دا ورلڈ بٹ انجوائے دا کنٹری. تو آئی تھنک سم تھنگ لائک دیٹ ول کم اپ ایونچولی. وی نیڈ مور ہوپفل پیپل لائک یو. میں آپ یقین کریں ہر وقت بچوں کو یہ سمجھاتے رہتا ہوں کہ دیکھو, یو لک اراؤنڈ, تمہیں یہاں پر بھی ایسی ایگزامپلز ملیں گی جو لوگ خوش ہیں, سکسیزفل ہیں. یعنی ایسا نہیں, ہم نے بھی اپنی ساری زندگی یہاں گزار دی, اینڈ وی آر لیونگ اے ویری ڈیسنٹ لائف. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت اسٹرگل کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات جو اپرچونیٹیز ان ٹرمز آف ڈیٹا جمع کرنا, ان ٹرمز آف پروجیکٹس ڈھونڈنا, جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہاں تو کام ہوا ہی نہیں ہے اتنا نا. آپ انٹیریئر میں چلے جاؤ, جو آپ کو ڈیٹا ملتا ہے, جو آپ کو لوگ ملتے ہیں. اب باہر سے یونیورسٹیز سے میڈیکل ٹیمز آتی ہیں یہاں پہ سرویز کرنے کے لیے, یہاں ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کہ فلانی پرابلم میں کہاں پہ کیا کیا پرابلمس ہیں, بیکاز ان کو وہ پرابلمس کہیں اور نہیں مل رہے ہوتے. یا جیسے ہمارے انفراسٹرکچرل ویکنیسز ہیں وہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے. تو اگر ان کو ہم بنانے جائیں گے تو آپ سمجھیں نا بگنرز ایڈوانٹیج تو ملے گا. تو یہ یہاں پہ یہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو کہ ابھی باہر نہیں ہیں, بٹ سوچنے کی بات ہے. اور جب ایک دفعہ وہ اپرچونیٹی آپ پکڑ لو تو بس اس کو پھر ریزالو کرنے کی بات ہے, کیونکہ ظاہر ہے پرابلمس تو ہیں. پالیسی فریم ورک کی چیزوں. So all the young people who are listening to this podcast, میں ان سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ باہر جانے کا سوچنے سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھو. اچھا, آئی لو ٹریولنگ, مطلب مجھے اڑتا جہاز نا, مجھے وہ ہوتی ہے, کیا کہنا چاہیے, جلن ہوتی ہے کہ یار یہ اس پہ چلی گئی فلائٹ. بٹ اینڈ I would do anything to travel around the world, but I love coming back to Pakistan. You always want to come back to your I love coming back. And مجھ سے ابھی لیٹلی جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے جانے کا سوچتی ہیں, تو آئی آلویز سے کہ میں K2 کو یا راکا پوشی کو نہیں چھوڑ سکتی, بیکاز میں نے اس سے حسین پہاڑ دنیا میں کہیں دیکھے ہی نہیں ہیں. And they are my mountains. I don't want to leave them. I remember once in Antalya, وہ they said کہ you know you have to go for that chairlift because وہ Taurus mountains کے اوپر سے جاتی ہے and you have to see how beautiful they are. تو وہاں پہ وہ جب وہ ماؤنٹینز میں نے دیکھے تو میں نے کہا آپ اس کو پہاڑ کہتے ہو, آپ ہمارے پہاڑ, ہم اس کو ٹیلے کہتے ہیں. آپ کو پہاڑ دیکھنے تو ذرا آپ ہمارے ملک آئیے. So I mean there's so much in Pakistan that we can identify with.
جو ہماری ہسٹری ہے, 10,000 سال کی ہسٹری ہے بھائی. انڈس موہنجو-داڑو, I don't know, have you been there? موہنجو-داڑو, yes. You have been there? Not lately? میں ابھی ریسنٹلی تو نہیں گیا ہوں. جب لاسٹ ٹائم میں گیا تھا تو میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو کے واپس آیا تھا. When was that? I think this was like 5-6 سال تو ہو گئے. Okay, I went 3 years ago. Okay. ثاقب, میں نے اتنے روئنس دیکھے ہیں یورپ میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی میں گئی ہوں, میں نے اتنے خوبصورت روئنس کوئی نہیں دیکھے. So beautiful. Maybe I didn't have that eye to look at it. You have to have that eye. مجھے وہ پتھر نظر آیا کہ بس یار You have to have that گرمی eye. اتنی تھی. And you have to have a guide with you. Okay? I mean, اگر کوئی میرے جیسا چارٹر باکس ہے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن otherwise جیسے I had taken some guests, so I'd engaged a guide who was actually a historian, اور انہوں نے سندھی میں موہنجو-داڑو کی تہذیب پر ایک کتاب بھی لکھی تھی. تو وہ he took us all around with telling us the tales کہ یہ گلیاں, یہاں پہ وہ ارنز ہوتے تھے, یہاں پہ آئل ہوتا تھا, یہاں پہ دکان تھی, یہ باتھ تھا, یہ گھر تھے, یہ گلیاں ہیں, یہ ہے, یہ وہ ہے. اینڈ وہ پھر لان میں وہ ڈانسنگ گرل کا اسٹیچو ہے, سو وی آل سیٹ اراؤنڈ اٹ اینڈ وی ہیڈ چائے اینڈ اٹ واز ونٹرز اینڈ یو نو اٹ واز سو بیوٹیفل, اٹ واز سو بیوٹیفل. اور ابھی میں ہمارے ایک دوست ہیں, بیکاز آئی ورک ود ہیریٹیج فاؤنڈیشن, سو ایک آرکیٹیکٹ ہے Paul was visiting us, so I told him کہ you have to go and see Mohenjo-daro, you can't leave Pakistan without seeing it. And you know the photographs that he has sent me, and he loved the place because I know کہ وہ کتنی خوبصورت جگہ ہے. So ہم اپنی چیزوں کو اس طرح سے ایکسپوز ہی نہیں کرتے, ان کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتے, تو ہمارے بچوں تک بھی نہیں بات پہنچتی. اور ہم میں سے بہت سارے, جیسے میں تمہیں ابھی بتا رہی ہوں, and I'm sure you're thinking کہ اوکے نیکسٹ بریک میں 3 دن ذرا میں چکر لگا کے آؤں, اینڈ اسٹے ان سکھر. اوکے, سکھر میں ہوٹل لو اینڈ اسٹے ان سکھر, اور سکھر میں سادھو بیلا جاؤ جو دریا کے بیچ میں ہے, بیوٹیفل, یو ڈونٹ وانٹ ٹو مس اٹ. اینڈ دین کوٹ ڈیجی کا فورٹ, اٹس سو بریلینٹ, اتنا خوبصورت ہے. اچھا, مجھے لگ نہیں رہا کہ میں اتنے سالوں سے سندھ میں رہتا ہوں, ہے نا, کتنا حسین ہے ساری چیزیں. پتہ نہیں مجھے شاید کسی نے اس طرح سے کبھی پہلے بتایا ہی نہیں. ہاں, you have to go, you see there are so many stories around us. Again, you know, story. میں آپ کی بات جب آپ کر رہی تھی نا, میں ایگزیکٹلی سوچ رہا تھا, دیکھیں میں جب گیا تھا نا تو میرے لیے وہ مٹی تھی, گرمی تھی, پارکنگ کا پرابلم تھا, وہ بھیک مانگنے والے لوگ تنگ کر رہے تھے, پانی اویلیبل نہیں تھا. سو فار می, میں یہ کہتا یار میں کہاں آ گیا ہوں, یہ گرمی مٹی دیکھنے, یہ ہے کیا. بٹ فار یو, آپ کے پاس ایک بندہ تھا جو آپ کو اس کی سٹوری سنا رہا تھا. سو فار یو اٹ واز اے انٹائرلی ڈفرنٹ ورلڈ. اینڈ آئی ایم مائی سیلف اے ہسٹری پرسن, تو میں خود پڑھ کے گئی تھی. آپ پڑھ کے گئی تھی نا. سو آئی تھنک مے بی, تو ابھی آپ نے جو مجھے سجیشن دیا کہ نیکسٹ ٹائم آئی تھنک آئی شوڈ گو وتھ سمبڈی جو اس جگہ کو. کراچی سے تھوڑا آگے ہے بھمبور. بھمبور جو ہے وہ دیبل کا پرانا پورٹ ہے, جہاں محمد بن قاسم کا فلیٹ آ کے رکا تھا. محمد بن قاسم 2 رستوں سے آئے تھے نا, ایک زمینی رستے سے آئے تھے جو مکران کوسٹل ہے, اور ایک ادھر سے آئے تھے سمندر سے. تو دیبل کا جو پورٹ ہے وہ اب بھمبور کہلاتا ہے وہاں, اور وہاں پہ پرانے قلعے کی فورٹیفیکیشنز ہیں, وہ دیواریں ہیں, اور میوزیم ایک چھوٹا سا, اور ایک برگد کا درخت ہے جو ماشاء اللہ سے سینچریز اولڈ ہے. اس کی برانچز پھیل پھیل کے ایسے 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 کر کے, جیسے بدھ گایا نہیں تھا گوتما بدھا کا درخت, اس طرح کا درخت ہے. ایسے جھالریں ہیں پتوں کی اور جڑوں کی. اٹ از سو بیوٹیفل, سو بیوٹیفل. وہاں انسان بس بیٹھ جائے تھوڑی دیر, ایک گرم چائے کا کپ لے کے, میں تو بیٹھ گئی تھی. اینڈ دین یو واک تھرو دوز روئنس اینڈ یو گو ڈاؤن اینڈ یو سی دا سمندر, اور اس میں وہ تھوڑی سی وہ فارسٹیشن بھی ہے, مینگرووز ہیں, اور کشتیاں دور, اور سن سیٹ. اف اٹ از سو بیوٹیفل. اور وہ دیوار ٹوٹی ہوئی کہیں گری ہوئی بھی ہے, تو میں تو اس پہ ہی بیٹھ گئی تھی کہ یو نو دس از 1700 سال پرانی ایک دیوار کا حصہ, اور اس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ کیا فوجیں آئی ہوں گی, کیا جہاز رکے ہوں گے, کیا لوگ اترے ہوں گے, کیا یہ قلعہ ہے, کیا دیکھا ہوگا, ہے نا. اینڈ یو نو دیر از سو مچ آف اسٹوری ان دی ایئر. دس اینڈ ہارڈلی 45 minutes from here, hardly 45. واو. اور اتنے سالوں میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں وہاں جانے. So do it, go. ہم یہاں سے ہزاروں میل دور کسی اور ملک میں جا کے گھوم آتے ہیں, لیکن بٹ یہ تو ویکینڈ ٹرپس ہیں. 45, وہی کہہ رہا ہوں نا, ہم نے کبھی 45 منٹس جو ہے نا نکال کے یہاں پر نہیں گیا. ڈیفینیٹلی اٹس آن مائی لسٹ. اب ذرا نا تھوڑی کرتے ہیں پریکٹیکل باتیں. دیکھیے, میں آپ کے سامنے پیرنٹس کا ایک آرگیومنٹ رکھ رہا ہوں, اس کا مجھے ذرا آپ جواب دیجیے گا کہ ہسٹری, سوشل سائنسز, اسٹوری ٹیلنگ زبردست, سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے,
لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھنے اس لیے نہیں دیتے کہ کریں گے کیا, پیسے کہاں سے کمائیں گے. نوکری تو انجینئر کو ملتی ہے, ڈاکٹر کو ملتی ہے, وہ بھی پتہ نہیں خیر اب ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے, لیکن چلو ایٹ لیسٹ اس کی پروبیبلٹی ہائر ہوتی ہے. یہاں نہیں تو کہیں کوئی باہر نکل جائے گا. یا پھر سی اے والے کو ملتی ہے, ورس کیس ایم بی اے کر لے. یہ پڑھ کے بچہ کرے گا کیا سوشل سائنسز, یہ سائیکالوجی سوشیولوجی پڑھ کے بیچارہ پھنس جائے گا. اچھا, یہ تو پتہ ہے اس کے اوپر الگ سے 10 پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہیں اس والے ٹاپک کے اوپر. ہم ایک تو ہمارا سب سے بڑا سانحہ جو ہے, جو کہ کین رابنسن, آر یو فیملیئر؟ کین رابنسن, اس کے ٹیڈ ایکس ٹاکس دیکھنا. آئی تھنک پچھلی صدی کا اور اس صدی کا سب سے بڑا ایجوکیشنسٹ. ہی پاسڈ اوے 3 years ago. اس نے پیراڈائم جو چینج ہوئی ایجوکیشن کی, اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ ابھی بھی اسٹک ہیں انڈسٹریل ایج میں, جہاں ہم اسمبلی لائن کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. تم ڈاکٹر بن جاؤ, تم لائر بن جاؤ, تم آرکیٹیکٹ بن جاؤ. تو ہم ہولسٹک بلینڈ پر تو کام ہی نہیں کر رہے ہے نا. اور اب جو 21ویں صدی کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کریٹیوٹی. کریٹیوٹی آتی ہے فائنر تھنگس کو سمجھنے سے, آرٹ کو سمجھنے سے. آرٹ میتھمیٹکس ہوتی ہے ساری, لائنز, پرسپیکٹیوز, ڈیپتھ نکالنا. تم لوگ تو فزکس میتھ کیمسٹری کے ماہر ہو, تم لوگوں کو تو یہ چیزیں زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کریٹیوٹی کی ضرورت ہے. اسپیس اسٹیشن بنا دیا ہم نے ہے نا, اب دنیا کو بہتر کرنا ہے. آگے لگ رہی ہیں, زلزلے آ رہے ہیں, سونامیز آ رہی ہیں, سمندر گندے, زمینوں میں کچرے, ہوا میں آلودگی, اس سب کو بہتر کرنا ہے. اس کے لیے ایک نئی سوچ چاہیے, کریٹیوٹی چاہیے. کریٹیوٹی آتی ہے سوشل سائنسز کے تھرو, ایستھیٹکس کو سمجھنے کے تھرو. وہ ہمیں سائنسز کے ساتھ پڑھانا ہے. جیسے امریکن یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ آپ فزکس میں میجر کر رہے ہیں لیکن آپ لٹریچر بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ میں, سب میں آپ کہیں سائیکالوجی بھی پڑھ رہے ہیں, آپ کہیں فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور آپ اس کو کویسچن بھی کر رہے ہیں. سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ دا بگر ڈائنامکس آف یونیورس along with the perceptions and thoughts جو پچھلے ہسٹری ہماری کتنی پرانی ہو گئی ہے, اب 4000 5000 تب سے لکھا جا رہا ہے, along with the thoughts of those achievers کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا, کیا بنایا تھا. سومیرینس کے ٹیبلٹس پڑھو, کیا کیا کہانیاں ہیں اس میں اندر, کیا کیا لکھ دیا ہے ان لوگوں نے, کیا بنا دیے تھے ٹیمپلز اور چیزیں اور پیرامڈس. اور یہ سارا کچھ بنانے والے لوگ کوئی کم عقل لوگ تھوڑی تھے, they were highly advanced nations. تو ان کی لکھائیوں میں اور ان کی کہانیوں میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک میتھمیٹیکل مائنڈ ان چیزوں کو ایکسپلور کرے گا تو تم سوچو کیا کیا نہیں ہو سکے گا. سو آپ کی بات سے جو وٹ آئی انڈرسٹینڈ از, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ انجینئرنگ کریں, آپ کریں میڈیسن کریں, آپ تھیٹر کریں ساتھ انٹیگریٹ کریں. ہاں, آپ تھیٹر کریں ساتھ, آپ ساتھ تھیٹر بھی کریں. ہاں, آپ ڈرامہ سمجھیں. ڈرامہ تو آوازیں ہیں نا, پچھلے ہزاروں سال کی آوازیں ہیں. چاہے آپ گریک تھیٹر پڑھ لو یا آپ آج کا ماڈرن کہانیاں پڑھ لو. جو بیچ کا آرچ ہے وہ توڑ دیا گیا ہے نا. اب ماڈرن تھیٹر اس لوگوں کے بیچ میں ایکٹرز گھوم رہے ہیں اور کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ آرچ کو کیوں توڑا ہے؟ دے وانٹ دا اسٹوریز ٹو کم. میرے تمہارے ایکسیس میں وہ کہانیاں آ جائیں, ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ آدمی کیوں ظلم سہے جا رہا ہے, سہے جا رہا ہے, سہے جا رہا ہے, یہ کیوں نہیں جواب دیتا. ہک ٹریجڈیز کیوں بنائی جاتی تھیں؟ کیونکہ وہ ہک ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ سوچیں کہ یار یہ میں اپنے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. آئی ول ریٹیلیٹ, آئی ول ناٹ ٹیک دس. یا کامیڈیز بڑی سیریس ہوتی تھیں. شیکسپیئر کی کہانیوں میں جو کورٹ جیسٹر ہے, جو کلاؤن ہے, وہ سب سے وائز کیریکٹر ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ تھنکنگ کویسچنس کو چھوڑتا ہے بادشاہ کے لیے یا ہیرو کے لیے. تو ڈراموں کے اندر بڑی لیئرز ہوتی ہیں. اگر تھیٹر کو صحیح طور سے سمجھا جائے تو وہ صرف ایک کوئی رومانس یا کوئی ٹریجڈی یا کوئی کامیڈی نہیں ہوتی ہے. ان کہانیوں میں نا ان ساری جنریشنز کی آوازیں ہوتی ہیں جو آپ سے بات کرتی ہیں کہ دس از ہاؤ یو نیڈ ٹو ڈو دس, دیز آر دا کویسچنز یو نیڈ ٹو آسک. سو تھیٹر ہیز ٹو بی انجوائڈ. اور جب آپ ایک دفعہ اسٹیج پہ چڑھ جاؤ گے, فار ایگزامپل جیسے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں نا, تمہاری داڑھی دیکھ رہی ہوں اور تمہارا سیریس چہرہ دیکھ رہی ہوں, I'm thinking اوتھیلو. اب تم ایک دفعہ اوتھیلو بن جاؤ گے تو یو ول ریئلائز کہ اوتھیلو کے مائنڈ سیٹ میں تھا کیا, اس کے پیرامیٹرز کیا تھے, اس کی بندشیں کیا تھیں, اس نے ایسا کیوں کیا. وہ ان اٹ سیلف از این ایجوکیشن. زبردست. تو اگر آپ کو 3 دن کے لیے
ایک ایجوکیشن منسٹر بنا دیا جائے پاکستان کا, انیل کپور کی طرح ایک دن میں سارے مسئلے حل اچھا یہ میں ہر پوڈ کاسٹ میں نا ہر ایک کو بنا دیتا ہوں. اچھا. تو پچھلی پوڈ کاسٹ میں نے پرائم منسٹر بنا دیا تھا, ہماری ایک جو مہمان تھی. آپ کو میں ایجوکیشن منسٹر بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ آتے ہی وہ 3 میجر چینجز کیا لے کر آئیں گی جس کی وجہ سے آپ جو یہ سب کہہ رہی ہیں وہ پاسبل ہو سکے؟ تمہارا سوال اتنا اچھا سوال ہے کہ اس کے لیے فوری جواب دینا مجھے لگتا ہے ناانصافی ہوگی. چلیں ایک بتا دیں. اوکے چلیں میں آپ کو ایک اس میں کیوں دے دیتا ہوں. تو ٹیچرز آپ کے خیال میں ہمارے یہاں اتنے امپاورڈ ہیں جتنا ان کو ہونا چاہیے اور نہیں ہیں؟ میں نے تو ہر لیول پہ کام کیا ہے نا ثاقب. میں نے اے لیولز میں آ کے دیکھا کہ ٹیچر امپاورڈ ہے, ٹیچر کی چلتی ہے نا. اینڈ مجھے مزہ یہ آیا کہ میں جب تم لوگوں سے بات کرتی تھی تو تم لوگ میرے سے برابری سے بات کرتے تھے کہ نہیں مس ایسے نہیں ہو سکتا, مس اس کو ایسے کریں گے, ایسے نہیں کریں گے. اب میں تم سے کہوں گی نہیں یار ایک ٹیسٹ اس وقت لینا ضروری ہوگا, اینڈ یو وڈ سے نہیں شاہا یہ ٹیسٹ اس وقت نہیں ہوگا, وی ول بریک دا سلیبائی, وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ رائٹ ناؤ, وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ لیٹر. اینڈ آئی فیلٹ کہ دیز conversations were so brilliant because we were both arriving at a consensus کہ یہ بچے کے لیے بہتر ہے, لیٹس ڈو دس, ہے نا. ہمارے اتنے ریزلٹس پچھلے سال آ گئے تھے, اس کو ہمیں اتنا اونچا لے کے جانا ہے. ہم کوئی انریزنیبل مارکرز نہیں رکھتے تھے, اینڈ وی وڈ ورک ود دوز مارکرز. میں نے یہ کانشیسنس اس سے نیچری کی لیولس پہ نہیں دیکھی کہ جہاں پہ مینجمنٹ اور ٹیچرز ایک باڈی بن کر کام کر رہے ہوں. وہاں پہ میں نے ہائرارکیل دیکھا کہ ہیڈ نے بول دیا بس آخری لکیر ہے, ان کا کوئی انپٹ ہی نہیں ہے. جس نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, جس نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اسٹیک ہولڈرز ہیں ایکچولی ان کا کوئی انپٹ ہی نہیں. ہاں اب وہ ٹیچر یہ کہے اگر کہ بھئی اس مہینے میں 3 ٹیسٹ نہیں لے سکتی, ہو ہی نہیں سکتا, اسکول کی پالیسی آپ کریں گے 3 ٹیسٹ, آپ کو مارکس ڈالنے. وہ کہہ رہی نہیں میں نے پڑھانا ہے اس وقت, نہیں آپ نے اس وقت یہ ٹیسٹ لینا ہے, آپ نے یہ مارکس ڈالنے. پھر اسی طرح کریکشنز کا جو ایک طریقہ کار ہے ہمارے اسکولوں کے اندر, بڑے بڑے لال نیلے ہرے ٹک مارکس لگے ہوئے, بڑے بڑے اسٹارز لگے ہوئے, بڑی بڑی وہ مسٹیکس لگی. کیوں کر رہے ہیں ہم یہ سب کچھ؟ کیوں ہم نے بچے کو بتانا ہے کہ تم یہاں غلط ہو؟ نہیں بتاؤ, جو اس کی اچھی چیز ہے اس کو ہائی لائٹ کرو, یہ ٹھیک کیا ہے تم نے, لیٹس ڈسکس دس, اس کو بہتر کرتے ہیں. میں ہمیشہ ایک مثال دیتی تھی کہ ایک جونیئر گریڈ 5 میں نے ایک بچے کو ایسے دیا آن کلاس کو دیا کہ سمر بریک کے بعد آئے تھے آن دیئر ویکیشنس, لیکن جنرل سا ایسے بچوں کی ذرا وارمنگ اپ ہو جاتی ہے. تو ایک صاحبزادے لکھ کر لائے 4 لائنوں کا ایک مضمون کہ وی وینٹ اینڈ وی ڈڈ دس اینڈ دس اینڈ وی کیم بیک. تو میں نے لکھا کہ بھائی ویری انٹرسٹنگ بٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو مور اباؤٹ دس. میں نے کچھ نہیں لکھا, میں نے نہیں کہا کہ یو ہیو ناٹ اچیو دا ورڈ کاؤنٹ یا ناٹ ایکسیپٹیبل یا کچھ نہیں. میں سے بھی لکھا دس ساؤنڈز ریئلی انٹرسٹنگ, آئی ووڈ لائک ٹو نو مور. تو اس کے نیچے انہوں نے مجھے جواب لکھ کے دیا, حضرت نے انہوں نے مجھے لکھ کے دیا مس اٹ واز اے شارٹ ٹرپ. بات ہی ختم ہو گئی, اس سے بھی چھوٹا جواب. سو آئی ریئلی لوڈ اٹ, ہے نا, ایک مینٹل الرٹنس اور ایک انڈرسٹینڈنگ کہ مطلب تم ٹیچر ہوگی لیکن میں بھی کم نہیں ہوں, ہے نا. بٹ سو آئی ووڈ وانٹ دیٹ کائنڈ آف ڈیموکریٹک سیٹ اپ بٹوین دا ٹیچرز اینڈ دا اسکول مینجمنٹ. تم نے مجھ سے کہا نا جی, تو ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز ہوگی ٹیچر کی واپس پیڈیسٹل پہ بیٹھنے کی ضرورت. حالانکہ میں خود سیج آن اسٹیج کے بہت خلاف ہوں. میں کہتی ہوں ٹیچر کو گائیڈ ہونا چاہیے اور اس کو بچوں کے بیچ میں ہونا چاہیے, لیکن معاشرے کی نظر میں ٹیچر کو پیڈیسٹل پہ ہونا چاہیے. یہ جو معاشرے نے ٹیچر کو پیڈیسٹل سے اتارا ہے نا, اپنے درمیان کا کر دیا کہ جب چاہے جا کے لتاڑ دو, جب چاہے جا کے سنا دو, جب چاہے جا کے بے عزتی کر دو, جب چاہے جو اسکولوں میں نے دیکھا, میرے اپنے اسکول میں نہیں دیکھا ہوگا, میں نے دوسرے اسکولوں میں دیکھا. میں نے ٹیچرس کو رلتے ہوئے دیکھا کہ ایک ہفتے کے اندر 30 40 پیریڈس پڑھانا, اتنی اسٹیک آف نوٹ بکس کی کریکشنز, پھر ٹیسٹ, پھر مارک. اس کو کوئی ٹائم نہیں ملتا انسان بننے کا بھی. ٹیچر بننا تو بہت دور کی بات ہے.
we need to correct this. The teacher for the society has to be back on that pedestal, جہاں پہ ہم اس سے ہاتھ جوڑ کے تھینک یو کر کے بات کریں, so that وہ ٹیچر بھی موٹیویٹڈ ہو کہ میں نے جو بات کرنی ہے اس میں اتنا وزن ہونا چاہیے. بس یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا ایز اے ٹیچر, میں آپ کو بتاؤں, بیکاز آئی ڈو اٹ ایوری ڈے. مائی بیسٹ لیسنز آر دوز جس دن میں ریلیکسڈ ہوتا ہوں. 100% میرا لائک آپ یقین کریں آپ کہ وہ اس کی ایفیشنسی ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور آپ کی بات سے میں اگری کر رہا ہوں. دیکھیں ہم وہی اے لیول ٹیچرز آپ نے کہا, ہمارے پاس شاید تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اپنی بات رکھ لیتے ہیں, منوا لیتے ہیں. سو آئی ریممبر دس از اے ہیوج آرگنائزیشن, ان کا بہت بڑا اسٹرکچر ہے جی, اوپر سے آرڈرز آتے ہیں. تو ہمیں بلا کے بتایا گیا کہ جی آپ نے نا اس ڈیٹ تک سلیبس کمپلیٹ کرانا ہے. وی پوائنٹڈ دیم آؤٹ کہ دیکھیں اس سیشن میں چھٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں, تقریباً ہم نے 15-20 دن لوز کر دیے ہیں اپنی ٹیچنگ کے. سو نہیں ہو سکتا پاسبل کہ ہم اس ڈیٹ تک کمپلیٹ کرائیں. پر ان کا جی آ گیا جی سرکاری آرڈر, آپ نے کرانا ہے. وی ٹیچرس, ہم کیوں, کوئی آپ پہلی بات ہے کیونکہ ہم تھوڑے سے امپاورڈ تھے, ہم نے کہا نہیں ہوگا. سو اگر آپ کی مرضی ہے, آپ نے کروانا ہے تو آپ کسی اور سے کروا لیں, ہم نہیں کر سکتے. بیکاز سلیبس کمپلیٹ کرانا اور لپیٹ دینے میں بہت فرق ہوتا ہے. بالکل آپ نے پڑھانا بھی ہے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو آؤں اور بگا کے ختم کرا دوں, I can do it, I've been doing it for 25 years, I'll do it again. بالکل. لیکن بچے کو کچھ پلے نہیں پڑے گا. تو آپ یقین کریں اس آرگنائزیشن کو سرنڈر کرنا پڑا ہمارے آگے. ان کا اچھا ٹھیک ہے, ہم پھر اپنے ایگزامینیشن کو تھوڑا آگے لے کے چلے جاتے ہیں, آپ 15-20 دن اور پڑھا لیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ چیز ہمارے لیول سے نیچے ہو پائی ہوگی, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ باقی ایگزامز اپنے ٹائم پہ ہوئے تھے. تو ان بچوں کا بھی تو ٹائم لوز ہوا تھا نا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ 20 دن کم پڑھا ہے, تو جو بھی سلیبس تھا اس کو گھسیٹا ہی ہوگا نا, جس نے بھی پڑھایا ہوگا. بالکل یہی ہوا. سو وہ ٹیچروں نے بیچاروں نے شاید اپنی آواز بھی ریز نہیں کی ہوگی, دن 2-4 نے کوشش کی ہوگی, ان کو چپ کر کے بٹھا دیا گیا ہوگا. So that's a problem. پر یہ پجن کیریئرز, یہ اوپر سے میسج آیا, آپ نے کمیونیکیٹ کر دیا, تو پھر آپ کا رول کیا ہے؟ مطلب پھر میں وہاں کیوں بیٹھی ہوں؟ میں تو اسی لیے بیٹھی ہوں نا کہ بیکاز آئی ایم لوکنگ آفٹر دس کیمپس, آئی ایم لوکنگ آفٹر دیز ٹیچرز, آئی ایم گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل فار دا ریزلٹس. تو جب میری یہ پوزیشن ہے تو مجھے یہ اختیار ہے کہ میں وہیں سے واپس پلٹوں اور میں کہوں بھائی سنو, میرے ٹیچرز نہیں کرتے یہ کام اس طرح, مجھے چاہیے 20 دن اور, یہ میرا کام ہے. آپ کا کام ہے. آپ بیسیکلی اگر صرف ای میل فارورڈ کرنی ہے اس کے لیے انسان کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ڈائریکٹ ای میل کر دو, ہے نا. تو یہ جو آئی تھنک یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا اوپر سے آرڈر, آئی تھنک دس نیڈس ٹو بی تھرون آؤٹ آف دا ونڈو اینڈ اینی بڈی ہو از یوزنگ اٹ نیڈس ٹو بی کویسچنڈ, بیکاز ایسا ہوتا نہیں ہے. اوپر بھی جب ڈسکشن ہو رہا ہے تو اس میں بہت گنجائش ہوتی ہے بولنے کی, سمجھنے کی, بات کرنے. اگر آپ نے اس وقت وہاں بات کی ہی نہیں ہے اور آپ آرڈر لے کر یہاں آ کے دوسرے پہ امپوز کر رہے ہیں, تو پھر who is to be blamed here? مس ان کنورسیشنز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ختم ہونا ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارا بھی ٹائم اپ ہو گیا. بٹ اٹ واز amazing, it was lovely talking to you. This was such ایک پچھلا 1 گھنٹہ مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ کہاں گیا. Pleasure is all mine. Thank you so much You're welcome for being at this podcast. Thank you.